قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کا عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اپنی قبر و حشر کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے جگمگانے کے لیے اپنی عادت میں درود پاک کو شامل کر لیجئے۔ بکثرت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر ایک نیا سلسلہ شان نزول۔ اس سلسلے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کے شان نزول سنیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا کیا ارشادات ہیں، کیا کیا ہمیں حکم دیے گئے ہیں، جن چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے اور جن چیزوں کو ترک کرنے کا حکم ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی تعلیمات اس سلسلے کے اندر شان نزول کے ضمن میں ہم ایسے بھی ارشادات اور احکام الہیہ انشاءاللہ ان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو استقامت عطا فرمائے، اور محبت کے ساتھ اس سلسلے کو بھی دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی رب کعبہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم رب عظیم کا بے مثل کلام ہے۔ جو رب اکیلا معبود، تنہا خالق، ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے، وہی تمام جہانوں کو پانے والا ہے، پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ اسی کے دستے قدرت میں کہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، وہ رب جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ اور اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلائیں، اور ان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کے نور والے راستوں پر چلائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہونے کے ابتدا تو رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کی بابرکت شب میں اس کا نزول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے حضرت جبریل امین، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کو لے کر حاضر ہوتے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا نزول ہوتا۔ شب معراج کو کچھ آیات بلا واسطہ بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئیں۔ قرآن مجید دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا، تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، اور عرب کے رہنے والے کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کے 6 مشہور نام ہیں۔ اسی قرآن، پہلا نام قرآن پاک کو برہان بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، کتاب بھی فرمایا گیا، مصحف بھی فرمایا گیا اور نور بھی کہا گیا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے یہ مبارک نام ہیں جن کو اس طریقے سے، اس انداز سے بیان کیا گیا۔ ناموں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا، احادیث طیبہ میں بھی آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا کلام ہے کہ جس کے بارے میں رب کعبہ عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے کہ تمام جن اور تمام انسان اگر وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے پر بھی آ جائیں اور اس کی مثل لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کے مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں اور سارے لوگ اور سارے جنات بھی اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہم اس کی مثل کوئی کتاب اور اس کی مثل آیات لے کر آ جائے تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے، وہ عاجز ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کا یہ بہت خوبصورت اعجاز ہے کہ قرآن مجید کا مثل نہیں لا سکیں گے۔ اس وقت کے کفار کو بھی یہی بار بار کہا گیا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہماری طرف سے ہی بنائی ہوئی آیات ہیں، ہماری طرف سے ہی بنائی ہوئی کوئی کہانیاں ہیں، ہماری طرف سے بنائی ہوئی کوئی باتیں ہیں، تو اس کی مثل تو لاؤ، تمام جن انسان مل کر اس کی مثل کتاب لے کر آ جائے، اور اس کی مثل نہیں لا سکتے 10 آیتیں لے کے آ جاؤ، 10 نشان اس طرح کی باتیں بنا کر آ جاؤ، ایک صورت ہی بنا کر آ جاؤ، ایک بات ہی بنا کر آ جاؤ۔ تو یہ مختلف طریقوں سے ان کو دعوت دی گئی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود ہی آپس میں کلام بنا لیا گیا ہے، یہ خود ہی کلام خود اپنے طور پر ہی ان باتوں کو بنا لیا گیا ہے، تو اس کی مثل تو لاؤ، آؤ اس کی مثل تم لا کر دکھاؤ تو صحیح۔ تو وہ نہ لا سکے، وہ عاجز ہو گئے۔ بڑے بڑے شعراء کا دور تھا جس میں لوگ بڑے بڑے کلام لکھتے تھے، بڑا بڑا مکفّہ کلام کرنا جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں یہ دعوے موجود ہیں کہ اس کی مثل لاؤ، ایک بات لے کر آؤ، ایک صورت لے کر آؤ، اس کی مثل کتاب، اس کی مثل کلام لے کر آؤ، لیکن وہ نہ لا سکے، وہ اس سے عاجز ٹھہرے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے کہ باطل طریقوں کو دور کرنے کے لیے اور ان کو باطل کرنے، ان کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ اس سے گمراہی اور اس سے بھٹکے ہوئے راستوں کو ختم کرنا مقصود ہے، تاکہ لوگ ان راستوں سے ہٹ کر دین اسلام کے نور والے راستے پر، اسلام کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں۔ یہ وہ کلام ہے، سیدھا ہے، مستقیم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہ محفوظ کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کتاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت خود اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو جامع العلوم کتاب ہے۔ اس کتاب میں اولین اور آخرین کا علم اس کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے نور ہے، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے شفا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں ہیں، آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے، ہر حلال اور حرام کا حکم اس میں مذکور ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم جن کی لوگوں کو اپنی دنیاوی، دینی،
معاشی اور اخروی معاملات کی ضرورت ہے، اللہ جل شانہ نے اس کتاب، اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ علم عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید مسلمانوں کے لیے نصیحت، یہ قرآن مجید فرقان حمید مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، اور اس میں تمام باطل راستوں پر چلنے والوں کو داعی الحق بنا کر اس قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سے فضائل ہیں، اور بطور خاص بکثرت سے اس چیز کی بھی ترغیب موجود ہے اور ان کی فضیلتیں موجود ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا یہ بھی ثواب، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں غور و خوض کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے احکامات کے اندر تفقہ تدبر کرنا، یہ بھی بہت ہی مرغوب ہے، اور اس کی ترغیب ہمیں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جہاں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ان مضامین کا، ان احکامات الہیہ کا، ان آیات مبارکہ، ان کے بارے میں ہمیں علم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ قربان جائیں، کتنا خوبصورت فرمان ہے، کیسا ارشاد فرمایا کہ جو قرآن میں مشغول ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ وہ پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس قرآن کے اندر مشغول ہے، اگرچہ وہ دعا نہیں مانگ رہا، اگرچہ وہ باقاعدہ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کر رہا، لیکن ہمارا رب تو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ ہر چیز کا عالم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، تو اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور وساوس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، رب کعبہ ہماری حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے، وہ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے قرآن کی بدولت کہ جو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے اس سے زیادہ انہیں عطا فرمایا جاتا ہے جو قرآن مجید کے اندر مشغول ہوں، قرآن مجید کے اندر تلاوت میں لگے ہوں، قرآن مجید کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے مصروف کر رکھا ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات کہ ہم قرآن پڑھیں، ہماری دعائیں خود پوری ہوتی جائیں، ہم قرآن پڑھیں، ہماری تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، ہم قرآن میں مشغول ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کئی حاجتیں، کئی تمنائیں، کئی دعائیں ایسی ہیں جو ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، رب کعبہ ہماری وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو جہاں تلاوت کے بارے میں اتنی فضیلتوں کو بیان فرمایا گیا، قرآن مجید کو سمجھنا یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ بہترین اشخاص کا ذکر فرمایا، قرآن سیکھنے والے بھی بہت اعلیٰ ہیں، قرآن سیکھنے والے سمجھنے والے بہت بہتر ہیں، قرآن سکھانے والے بھی بہت بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی مقامات پر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بارے میں بھی یہ فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتی، اور پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے اس کی صفائی ہوتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت بھی کیجئے، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش و سعی کیجئے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ شان نزول، جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کے متعلق عرض کریں گے کہ کس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور بعض اوقات کون سے ایسے اسباب اور کون سے ایسے واقعات ہوئے کہ پس منظر کیا ایسا معاملہ تھا کہ وہ حکم قرآن اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، شان نزول کے اعتبار سے
قرآن مجید فرقان حمید اس کے دو قسمیں ہیں شان نزول کے اعتبار سے۔ ایک تو بعض اوقات وہ احکام الہیہ کہ جس کے اندر کسی قسم کے کوئی سبب یا کوئی خاص واقعہ وہ پیش نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ویسے ہی نازل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص ایسے اسباب اور خاص ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ آیات مبارکہ کا نزول ہوتا ہے۔ پہلی قسم یعنی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی ایسا خاص سبب نہیں ہے اس کے پیچھے، اس کی بھی قرآن میں بکثرت آیات مبارکہ ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اس طرح کی متعدد آیات مبارکہ جن میں سے بعض کا پس منظر کچھ موجود ہے اور بعض میں وہ خاص واقعہ یا خاص کوئی سبب نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اس کو ویسے ہی اس آیات مبارکہ کا نزول ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو کسی خاص سبب یا کسی خاص واقعے کے ساتھ مربوط ہے، یا کسی سوال کے جواب میں وہ آیت مبارکہ کو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تو اب یہ جو واقعات ہیں، یہ جو اسباب ہیں اور یہ جو سوالات ہوئے جن کے جواب میں یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا، تو ان کو کہا جاتا ہے اسباب نزول، انہی کو شان نزول کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی، اس آیت مبارکہ میں کیا سبب ہوا۔ اب اس اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی گویا کہ یہ ابتدائی ایک عمومی طور پر دو قسمیں ہوئیں۔ بعض وہ آیات کہ جن کے پیچھے کوئی پس منظر، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایسا سبب نہیں ہوا، اور بعض وہ آیات مبارکہ کہ جن کے پس منظر میں کوئی واقعہ بھی آیا ہے، کوئی ایسا سبب ہوا ہے، کوئی ایسا سوال ہوا ہے، اور اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت مبارکہ کا نزول فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں عمومی طور پر بعض اوقات سبب وہ عام ہوتا ہے، اور اس آیات کے اندر جو قرآن مجید اس سبب کی وجہ سے نازل ہوئی آیات مبارکہ، ان کے اندر بھی عموم ہی حکم بیان کیا ہوتا ہے، یعنی سبب بھی ایک عام سا ہوا، یعنی تمام کے لیے کوئی خاص ایک ایسا سبب نہیں بلکہ عام سبب ایک ہوا، اور اس کی آیت مبارکہ بھی عام ہی ہے، یعنی تمام الفاظ اس کے وہ عموم پر ہی دلالت کرتے ہیں، اور وہ سب کے لیے گویا کہ وہی حکم ارشاد فرمایا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبب خاص ہے اور اس آیت مبارکہ کا جو نزول ہے وہ بھی خاص الفاظ کے ساتھ ہے، بعض اوقات عام اور آگے الفاظ بھی عام، سبب خاص لیکن اس کے ساتھ الفاظ بھی وہ خصوصیت والے۔ اور تیسری وہ قسم بنتی ہے کہ جس میں سبب بھی قرآن مجید فرقان حمید کا وہ خاص ہے، لیکن اس کے الفاظ وہ عموم پر دلالت کرتے ہیں اور اس کے الفاظ بالکل عام ہے، یعنی آیت کے نزول کے اعتبار سے تو وہ ایک واقعہ سبب بنا، آیت کے نزول کے اعتبار سے تو وہ ایک خاص ایک سبب اور ایک واقعہ بن جاتا ہے یا کوئی سوال بن جاتا ہے، لیکن اس میں جو حکم نازل ہوا ہے وہ اپنی عمومیت پر رہتا ہے، اور وہ حکم تمام کے لیے ہیں۔ اس کی آیات مبارکہ بکثرت موجود ہیں کہ جن کے اندر واقعہ تو ایک ہوا، کوئی سبب تو ایک ہی بنا، لیکن آیات مبارکہ کے ان نزول کا ان الفاظ یہ تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مثال ارشاد فرمائی گئی، ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ آیت مبارکہ خاص طور پر اہل احد کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس آیت کا عموم اتنا ہے، الفاظ اتنے عام ہے کہ یہ عموم کے اعتبار سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک طرح کا اعلان کیا گیا ہے کہ تم سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو، تم پکے مومن ہو تو تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہارا ایمان کامل ہے تو پھر غالب تم ہی رہو گے، کامیابی و کامرانی وہ تمہارے قدموں کو چومے گی،
اور تم ترقی پا جاؤ گے۔ تو یہ اپنے عموم کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ تمام کے لیے۔ بعض اوقات اسباب خاص اور الفاظ بھی خاص۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور سب سے بڑے متقی کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، اور جو حصول پاکیزگی کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، اس کا یہ مال خرچ کرنا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے، اور وہ ضرور عن قریب راضی ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ یہ خاص طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ جب آپ نے کفار کے وہ ظلم و ستم جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو رہے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، اذیتیں دی جا رہی تھیں، تو آپ نے بہت بھاری رقم سے، بہت بھاری مالیت کے اعتبار سے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خریدا، اور خریدنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا۔ تو جب آپ نے اس طرح کیا کہ ان کی خریداری کی اور ان کو آزاد کیا، تو اس وقت کچھ نے یہ کہا کہ شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلال کا کوئی ایسا احسان ہوگا کہ جس کا بدلہ آج انہوں نے اس طرح بھلائی کر کے ان کو دیا ہے، شاید ان پر کوئی اس کا پرانا احسان ہو جس کا بدلہ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، جن میں بات یہ واضح طور پر ارشاد فرما دی گئی کہ وہ انہوں نے جو خرچ کیا ہے وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دیا ہے، انہوں نے جو خرچ کیا ہے وہ کوئی اپنی احسان مندی کا بدلہ نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خرچ کیا ہے۔ تو یہ سبب بھی ایک خاص ہوا، اور آیت مبارکہ کا نزول کا جو الفاظ ہیں وہ بھی ایک خصوصیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبب خاص ہے، الفاظ عام ہے، یعنی شان نزول کے اعتبار سے جو تیسری قسم سبب خاص بنا اور اس کا عموم الفاظ تمام کے لیے، اس کی بکثرت آیت مبارکہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ زہار کی ہوں، لیان کی ہوں، کبھی کوئی اور معاشی معاملات کی ہوں، کسی اور عمل کرنے کے حوالے سے ہو یا ممانت کے حوالے سے ہو، واقعات تو وہ اس وقت خاص ہی بنتے رہے، خاص ہی سبب بنتا رہا، لیکن حکم پھر تمام کے لیے وہ یوں نازل کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، شان نزول کی بھی بہت اہمیت ہے۔ شان نزول قرآن مجید فرقان حمید میں جس طریقے سے یہ بیان فرمایا گیا ہے، اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کو سمجھنا ہی گویا کہ شان نزول کے اوپر موقوف ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کا شان نزول بیان نہ ہو تو وہ آیات بظاہر میں سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ آدمی اس کو پڑھے گا ضرور، ترجمہ بھی کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن اس کو جلد سمجھ میں نہیں آئے گی جب اس کا پس منظر جب تک بیان نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ قرآن مجید میں حکم موجود ہے۔ اب اگر اسی کو لے لیا جائے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو آدمی یہ سوچے گا کہ نشہ تو ہے ہی حرام، نشہ کرنا ہے ہی حرام، تو نماز نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پس منظر میں جانا ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس آیت مبارکہ کے شان نزول کی طرف جانا ہوگا، اور وہ آیت مبارکہ کہ جب ہم شان نزول کی طرف جاتے ہیں تو پھر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان پر یہ اس وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ شراب کی حرمت ابھی بیان نہیں کی گئی تھی۔ اس وقت شراب ایک عام معمول تھا، لوگوں کا عام گھر کے اندر شراب کا ایک معمول تھا۔ کئی افراد ایسے تھے جو اپنی سلیم طبع کی وجہ سے، اچھی طبیعت کی وجہ سے وہ شراب کے قریب نہیں جاتے تھے، وہ اسلام سے پہلے بھی شراب کے قریب نہیں گئے، اسلام لانے کے بعد بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن اس وقت تک ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔
ایک دعوت میں اصحاب جمع ہوئے اور کھانے کے بعد نماز کا بھی وقت ہوا، لیکن عام معمول کے مطابق کھانے کے بعد شراب بھی پی لیتے تھے۔ شراب پی گئی، اور جب شراب پی لی گئی اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو جنہوں نے امامت کی نماز کے اندر انہوں نے آیات مبارکہ، چونکہ نشے کی حالت تھی، نشے کی کیفیت تھی، تو سورہ کافرون کے اندر لا اعبد ما تعبدون کے لا کو ہٹا دیا۔ اب اس طریقے سے نماز کو پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا اس آیت مبارکہ پہ واضح طور پر کہ یہ آیت مبارکہ کیسے ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے۔ یہ اس وجہ سے نازل ہوئی ہے کہ جس وقت شراب حرام نہیں تھی، جس وقت شراب حرام نہیں تھی، یہ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر کئی افراد نے، کئی اصحاب نے جب یہ سنا کہ شراب کی وجہ سے تو ہمیں نماز سے روک دیا گیا ہے، تو شراب کی دل میں ویسے ہی نفرت پیدا ہوئی، لیکن ابھی بھی حرمت کا حکم نہیں تھا، تو انہوں نے ویسے ہی اس شراب کو ترک کر دیا، اس شراب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو بعض اوقات میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ کا اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو آدمی کو وہ سمجھنا ہی بہت مشکل ترین معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس کے بعد پھر وقفے سے تدریجاً پھر شراب کا پہلے نماز سے منع کر دیا گیا، پھر آگے جا کر باقاعدہ شراب کی حرمت کو واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا گیا۔ اب شراب حرام ہے، اب شراب کی طرف نہیں جا سکتے، شراب نہیں پی سکتے۔ شراب کی اس حرمت کو بیان کیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو دے کر بھیجا کہ جاؤ گلیوں میں جا کر اعلان کر دو کہ یہ آیت مبارکہ شراب کی حرمت کی نازل ہو چکی ہے۔ روایت میں بیان کیا گیا جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس آیت کو اس نے سنا، جیسے اس کی کان کے اندر وہ آواز پہنچتی ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نازل ہو چکا ہے، تو پیالہ اگر ہاتھ میں تھا تو اس نے وہیں پیالے کو پٹک دیا اور شراب کو گرا دیا۔ اگر کسی کے پاس مٹکوں میں بھری ہوئی تھی تو انہوں نے مٹکوں کے مٹکے اٹھا کر گلیوں کے اندر بہا دیے۔ یہ ہے مسلمان کی اطاعت، یہ ہے مسلمان کی اتباع کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب اس کی حرمت کا حکم آیا، شراب وہ جو عرب کے اندر ایک عام دستور تھا، لیکن جس وقت اس کی حرمت قرآن مجید نے بیان کر دی تو اب ایسا نہیں ہے کہ دل کی جو چیز ان کی عزیز تھی، جو پسندیدہ چیز تھی، اب وہ اس کو پھر بھی اس کو نہ چھوڑیں، اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھیں۔ نہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ ایمانی دیکھیے کہ جب شراب کا حکم ہوا تو پھر سب نے اس شراب کو، جو شراب کے اندر یعنی جو شراب میں تھے، کیونکہ اس وقت حرام نہیں تھی، تو جب حرمت کا حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اس شراب کو گلیوں میں پانی کی طرح بہا دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت شراب ان کے نزدیک مال تھی، وہ شراب بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، لیکن پھر حرمت جب ہوئی تو اب اس کا پینا بھی حرام ہو گیا، اس کو بیچنا بھی حرام ہو گیا۔ شراب بنانے والا، شراب اٹھانے والا، شراب کسی کے پاس لے جانے والا، شراب کے ساتھ یہ ساری شراب کو اس کا یہ نچوڑنے والا، شراب کے اندر کسی طرح کی یہ معاملت کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اشخاص پر فرمایا لعنت، ایسے اشخاص پر جو شراب بناتا ہو، پیتا ہو، پلاتا ہو، اٹھاتا ہو، لے کے جاتا ہو، یہ افراد ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ شراب کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شراب سارے گناہوں کی جو ہے اصل ہے، اس کو گناہوں کی اصل قرار دیا ہے۔ یعنی یہ شراب پینے کی وجہ سے آدمی کئی بڑے بڑے گناہ شراب کے بعد نشے کی حالت میں کر لیتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو ہم اس آیت مبارکہ کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکیں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات سے رب کعبہ ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن